نورانی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے ہمارے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، کہ آج آپ کو پتہ بھی ہے کہ ربیع اول کا پہلا دن ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا یہ جو عظیم الشان مہینہ ہے، اس کی مناسبت سے آپ کو یہ بتائیں کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کب پیدا کیا گیا، اور اس کی روشن میں جو بھی جو اس دنیا رہتی دنیا تک جو ان کا اجالا ہے اور جو ان کی شمع ہے، جو ان کی ہدایت ہے، اور ساتھ ساتھ جو آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام نے جو اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ایک مقصد انہوں نے ہمارے سامنے رکھا تھا. لیکن دیکھیں کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، اس کے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام کی جو اس وقت انہوں نے ارشادات فرمائے تھے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ آج کی یہ جو انسانیت دیکھتی ہے کہ وہ آج پرو ہو گئے. کیا کہیں گے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو محترم جناب اعجاز بشیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. اکثر مفسرین نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام بغوی نے، اور اس کے علاوہ روح البیان میں، ان تمام تفاسیر میں، اور امام خازن نے تفسیر ساوی میں، ان سب میں اس نور سے مراد آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا گیا. نور مصطفیٰ کی تخلیق کب ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار جبرائیل امین آئے اور حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے چوتھے حجاب پر ایک ستارہ دیکھا. وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد آیا کرتا تھا، اور اس ستارے کو میں نے 70,000 بار دیکھا. تو آقا دو جہاں، جان کائنات، معلم و مقصود کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ستارہ میں ہی تھا. اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا کی ہیں. 5 کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، قال قلت یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، مجھے آپ یہ بتائیں، اس بارے میں خبر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال یا جابر و جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا. اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، حضور نے فرمایا اس کے بعد فلما اراد اللہ تعالی، اللہ کی منشا نے جہاں چاہ، اللہ نے جہاں چاہ وہ نور مصطفیٰ سیر کرتا رہا. اور جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، جب اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، حضور نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اس وقت لوح ولا قلم ولا شمس ولا قمر ولا انسی ولا جنی ولا جنت ولا نار، اس وقت جنت بھی نہیں تھی، دوزخ بھی نہیں تھی، کوئی آسمان بھی نہیں تھا، کوئی زمین بھی نہیں تھی، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود تھا. اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، ڈیوائڈنگ انٹو 4 پارٹس. اور فخلق من الجزء الاول القلم، نور مصطفیٰ کو جب اللہ نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، اس کے جزء اول سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا. ومن الثانی اللوح، نور مصطفیٰ کی پہلی تقسیم کے دوسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو بنایا. ومن الثالث العرش، نور مصطفیٰ کی پہلی تقسیم کے تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا. اور چوتھے حصے کو دوبارہ ڈیوائیڈ کر دیا، 4 بار، 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. اور یہ نور مصطفیٰ کی دوسری تقسیم تھی. نور مصطفیٰ کی دوسری تقسیم کے جزء اول سے اللہ تعالیٰ نے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا.
اور نور مصطفیٰ کی دوسری تقسیم کے دوسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے کرسی کو بنایا. اور یہ وہ کرسی نہیں ہے کہ جس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں, اس کی بڑی زبردست وضاحت موجود ہے تفاسیر میں اور احادیث میں. اور نور مصطفیٰ کی دوسری تقسیم کی تیسری قسم سے اللہ تعالیٰ نے باقی سب فرشتوں کو بنایا, اور چوتھی قسم کو دوبارہ چار حصوں میں اللہ نے تقسیم کر دیا. نور مصطفیٰ کی تیسری تقسیم کے پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بنایا. نور مصطفیٰ کی تیسری تقسیم کے دوسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے الارضین 7 زمینوں کو بنایا. اور نور مصطفیٰ کی تیسری تقسیم کے تیسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بنایا. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہے اور اس کائنات کی اصل ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یتبعون رسول النبی الامی, لوگوں نبی امی کی اتباع کرو. تو اکثر لوگ اس امی سے مراد معاذ اللہ ان پڑھ کا ترجمہ لیتے ہیں, جبکہ لفظ امی ام سے ہے, اور بنیاد کو بھی کہتے ہیں. ماں کو بھی کہتے ہیں, چونکہ ماں ساری اولاد کی اصل ہوتی ہے, اولاد اس کے پیٹ سے جنم لیتی ہے, ماں کو بھی کہا جاتا ہے. مکہ شہر کو القرا کہتے ہیں کہ ساری زمین, ساری کائنات میں یہاں پانی پھیلا ہوا تھا, اور مٹی کا سب سے پہلے جس جگہ سے آغاز ہوا وہ شہر مکہ ہے, بنیاد ہے. جی بنیاد ہے. اور اسی طرح الکتاب لوح محفوظ کو کہا جاتا ہے, اور سورہ فاتحہ کو بھی الکتاب کہتے ہیں, چونکہ قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. جس چیز سے جس کا آغاز ہو رہا ہو تو اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ بینہ یہ بتا رہی ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی, لوگوں اس نبی کی اتباع کرو جو ساری کائنات کی اصل ہے اور ساری کائنات کی بنیاد ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیات بینات سے اس کی تائید بھی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان بھی ہیں اور وجہ تخلیق کائنات بے شک, اور معلم و مقصود کائنات بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, ان کی کونیت ابو البشر بھی رکھی اور ابو محمد بھی رکھی. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اللہ تو نے میری کونیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, اے آدم آپ ذرا عرش کو دیکھو. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کی عرش پر نور مصطفیٰ چھایا ہوا دیکھا. جی جی. تو پوچھا یا اللہ یہ کیسا نور ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ محمد رسول اللہ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ بہت زبردست طریقے سے علیہ وسلم کا جناب مفتی محمد امتیاز الحق نورانی نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کی ڈیٹیل ہمارے سامنے رکھ رہے تھے, اس کی اہمیت ہمارے سامنے رکھ رہے تھے کہ جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کو نبی امی کا مطلب غلط انداز سے لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتا, لیکن اس کا جو اثر جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ امی کہ مینس کسی بنیاد ہے, کسی چیز کی جو اوریجنیشن ہوتی ہے, کسی چیز کی جو تخلیق ہوتی ہے, تو جو مین جو اس کے یہاں پہ مٹیریل ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ناؤن ایز امی, مینس کہ جو اس کی بنیاد ہوتی ہے.